بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 38 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الکنایہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ لقی شیطان الطاغی رجلا من الخوارج وبیدہ سیف فقال له الخارجی واللہ لاقتلنک او تبرأ من علی فقال انا من علی ومن عثمان بریء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ شیطان طاق ملا ایک آدمی سے جو کہ خارجی تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خارجی نے شیطان طاق سے کہا اللہ کی قسم میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا یا پھر تو علی سے برات کا اظہار کر۔ تو شیطان طاق نے کہا انا من علی ومن عثمان بریء۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں الکنایہ۔ باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے کنا یکنی، اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے کنا یکنو کنایتن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ بولنا اور غیر مدلول کا ارادہ کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تبرہ۔ پہلے بری کو دیکھ لیں پھر تبرہ کی بات کرتے ہیں۔ بری یبرا، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع فہو بریون، اس کی جمع آتی ہے ابریا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بے قصور ہونا، یا جو باب ہے باب کا معنی ہوتا ہے بری ہونا، علیحدہ ہونا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ باب تفاعل سے ہے۔ تبرأ یتبرأ تبرعا، یہ وہی اسی کے معنی کے اندر ہی استعمال ہو رہا ہے برات کے معنی میں، یعنی اپنے آپ کو بری اور بے قصور قرار دینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے۔ یہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو کنایہ ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، لیکن یہ ایک فن بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، اور فن بلاغت کی اصطلاح میں کنایہ کہتے ہیں کہ لفظ بول کر اس کا لازم معنی مراد لیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے فلان کثیر الرمادی، کہ فلاں آدمی بہت زیادہ راکھ والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والا جملہ بول کر لازم معنی سخاوت مراد لینا، اسی کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، لیکن یہ جو لازم معنی ہے اس وقت ذہن اس کی طرف ذہن فوراً نہیں منتقل ہوتا ہے، بلکہ کئی واسطوں کے ذریعے سے اس تک ذہن پہنچتا ہے۔ مثلا یہی والی مثال لے لیں آپ کہ آدمی کثیر راکھ والا ہے، تو کثیر راکھ والا ہے مطلب یہ کہ اس کے پاس لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں۔ اب لکڑیاں زیادہ کیوں جلتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کھانا زیادہ پکتا ہے۔ کھانا زیادہ کیوں پکتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں۔ مہمان زیادہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ سخی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں سخاوت تک پہنچ تو رہے ہیں لیکن کئی واسطوں کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں، تو اس کو فن بلاغت کی اصطلاح میں کنایہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ فن بلاغت والا کنایہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عرف عام میں جو کنایہ مراد لیا جاتا ہے یہ وہ مراد ہے۔ اب عرف عام میں کنایہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں عرف عام میں کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کسی چیز کو ایسے لفظ کے ساتھ تعبیر کرے جس لفظ کے دو معنی بنتے ہوں، ایک معنی قریب ہو اور دوسرا معنی بعید ہو، اور جو ذہن ہے وہ لفظ سن کے قریبی معنی تک جائے، لیکن جو متکلم ہے اس کی مراد وہ قریبی معنی نہ ہو بلکہ اس کی مراد وہ دور والا معنی ہو، اور وہ جو دور والا معنی متکلم مراد لے رہا ہے اس پر جو دلالت ہے وہ صراحتاً نہ ہو رہی ہو بلکہ کسی قرینے کے ذریعے سے ہو رہی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کنایہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر تھے، تو جب ایک پوچھنے والے نے ان سے پوچھا راستے میں من ھذا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ھادٍ یہدینی، یہ ایک رہنمائی کرنے والے ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب جس نے سوال کیا تھا وہ تو یہ سمجھا کہ یہ راستہ دکھلانے والے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد راستہ دکھلانا نہیں تھا، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ رہبر اسلام ہیں جو کہ مجھے دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تو اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ شیطان طاق نے جو یہ جملہ بولا تھا نا انا من علی ومن عثمان بریء، یہ بھی ذو معنی جملہ ہے، اس کے بھی دو معنی نکلتے ہیں، ایک تو قریب ہے اور دوسرا بعید ہے۔ جو خارجی تھا اس نے قریب والا مطلب سمجھا کہ جو یہ شیطان طاق ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں علی اور عثمان دونوں سے بری ہوں، لیکن جو شیطان طاق تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا انا من علی، میں علی والوں میں سے ہوں، علی سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں، ومن عثمان بریء، اور میں عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اس نے چلاکی کا یہ مظاہرہ کیا اپنی جان بچانے کے لیے، یہ تو کہہ دیا انا من علی ومن عثمان بریء، لیکن برات جو تھا نا یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق صرف اور صرف اس نے اس کے ساتھ قرار دیا من عثمان سے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں شیطان طاق خارجیوں میں سے ایک بندے کو ملا اس حال میں کہ اس بندے کے ہاتھ میں کیا تھی؟ تلوار تھی۔ تو خارجی نے کیا کہا؟ میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا، وگرنہ یہ ہے کہ تو حضرت علی سے برات کا اظہار کر۔ چونکہ خارجی ایک گمراہ فرقہ تھا، گروہ تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کیا کرتے تھے، ان پر تبرہ کیا کرتے تھے، تو خارجی نے بھی اس وقت یہی کہا۔ تو اب یہ جو تھا شیطان طاق، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا تھا،
لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کینہ اور بغض رکھتا تھا، تو اس نے اپنا آپ بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے اس نے کنایے سے کام لیا کہ لفظ ایسا بولا تاکہ مخاطب یہ سمجھے کہ جو لفظ ہے اس کا قریب والا معنی یعنی میں علی سے بری ہوں یہ مراد ہے، لیکن جو متکلم ہے اس کی مراد یہ نہیں بلکہ بعید والا معنی ہے کہ علی سے نہیں بلکہ میں عثمان سے بری ہوں۔